بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 53 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ حجرات کی آخری دو آیات یعنی آیت نمبر 17 اور 18 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ ان سے کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اگر تم واقعی سچے ہو تو یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، ان ہداکم للایمان۔ اس سے اگلی آیت ہے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ بات کو خوب جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ عزیز طلبہ، یمنون علیک ان اسلموا جو آیت ہے اس کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ اعراب، وہ دیہاتی لوگ جنہوں نے آمنا کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم واقعی سچے دل سے اسلام لائے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی یمنون علیک ان اسلموا، وہ تم پر احسان جتلاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ فرما دیجئے کہ مجھ پر اپنے احسان، مسلمان ہونے کا احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی ہے۔ اب جس کا یہ دوبارہ دعویٰ کر رہے ہیں تو تمہیں اس پر اللہ کا احسان ماننا چاہیے، اللہ کا احسان ماننا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ظاہر اور باطن سب کا علم ہے، وہ تمہارے دین کا بھی علم رکھتا ہے، تمہارے ظاہر و باطن کا بھی علم رکھتا ہے۔ اللہ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ اگر تم سچے مسلمان ہوگے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے مسلمان جو ہے وہ تمہیں شمار کیا جائے گا، پھر اس کی جزا بھی ملے گی۔ تمہیں جو ہے وہ اپنے دلوں کی تلاشی لینی چاہیے، اپنے دلوں کو کھنگالنا چاہیے، ٹٹولنا چاہیے کہ تم واقعی مومن ہو یا نہیں۔ یمنون علیک ان اسلموا، اس میں ایک اشکال ہوتا ہے کہ انہوں نے تو آمنا کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئے، ان کی بات کو یہاں اسلموا سے تعبیر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یمنون علیک ان اسلموا۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اسلموا میں جو ہے وہ کیا، اس کو اسلموا سے تعبیر کرنے میں کیا حکمت ہے؟ تو اس کا جواب مفسرین نے دیا کہ حکمت اس میں یہ ہے کہ ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ انہوں نے جو آمنا کہا تھا، جو پہلے ایمان کا دعویٰ کیا تھا وہ بھی صحیح نہیں تھا، اور اب جو یہ اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے اسلموا کا لفظ لے کر آئے۔ اور اس بات کی طرف بھی اس کے اندر اشارہ ہے کہ دل سے ایمان لانے والوں کو، سچے دل سے ایمان لانے والوں کو جب احسان جتانے کی اجازت نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا تم پر احسان ہے کہ ہم ایمان لائے۔ تو جو اوپر سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، صرف جو ہے وہ ظاہر میں ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو احسان جتانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے، کیوں کر ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ جتنی گفتگو بھی ہے، یاد رہے کہ یہ جو ہے وہ بالفرض ہے کہ بالفرض اگر ان کا یہ دعویٰ صحیح بھی ہو تو اللہ پر کوئی احسان وہ نہیں کر رہے اسلام لا کر، اس لیے جو ہے وہ ایمان سے یہاں تعبیر کر دیا۔ اگر تم واقعی اپنے ایمان میں سچے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کو تو جب پتہ ہے سب چیزوں کا، اس لیے ان کے جو ہے وہ اس آیت کریمہ کے اندر ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو شخص بھی اسلام قبول کرتا ہے، اگر سچے دل سے وہ قبول کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام کا ماننے والا تسلیم کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ
یہ بھی بتا دیا کہ جو شخص بھی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے اندر اس کا اپنا بھلا ہے، اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ لہٰذا تم مسلمانوں پر اپنا احسان نہ جتلاؤ کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ اگر مسلمان ہو گئے ہو تو یہ تمہارا اپنا فائدہ ہے، مسلمانوں کے اوپر تمہارا کوئی احسان نہیں ہے کہ تم لوگوں سے کہو کہ اب میرے لیے چندہ کرو، اب میرے لیے روٹی روزی کا انتظام کرو، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس کی مدد کریں جو اسلام لے آئے، تو ایسا جو ہے وہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں پر اپنا احسان جتلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ان سے کچھ مانگنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ پہلے گزرا ہے کہ ان اعراب نے صدقات وغیرہ کا مطالبہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان سے طلب کرنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کوئی احسان نہیں ہے مسلمانوں پر کہ تم ایمان لائے، تم اسلام لے آئے، بلکہ جس طرح تم خود اپنے لیے کماتے تھے زمانہ کفر کے اندر، اپنے لیے کسب خود کرتے تھے، اس طرح اب بھی اپنے لیے تم ہی جو ہے وہ کسب کرو۔ اب یہاں پر یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا ایمان تسلیم کر لیا گیا، یمنون علیک ان اسلموا کہہ کر، قل لا تمنوا علی اسلامکم، تو یہ کہہ کر ان کے ایمان کو تسلیم نہیں کیا گیا، بلکہ یہ جو ان کا دعویٰ تھا یہ اگر بالفرض صحیح بھی ہو تو اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے، گویا کہ ایک فرضی گفتگو کی جا رہی ہے، بطور فرض کے گفتگو ہے جس میں ان کی طرف سے یہ حکایت کی گئی ہے، تو لہٰذا یہ ان کا دعویٰ صحیح نہیں تھا۔ اگر وہ دعوے میں سچے ہیں، انہوں نے اپنے دعوے کے مطابق اگر بالفرض ایمان قبول بھی کر لیا ہے تو بھی اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور پھر جو آخری آیت ہے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ بتا بھی کس کو رہے ہو، یعنی کہ اپنا ایمان لانے کا دعویٰ بھی کس کے سامنے کر رہے ہو، اللہ کو تو سب پتہ ہے، اللہ تو زمین و آسمان کے ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، واللہ بصیر بما تعملون، اور تمہارے اعمال کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، تو پھر بتانا کس ذات کو جو ہے وہ تم دھوکہ دے رہے ہو، وہ تو سب کچھ جانتا ہے، تو اس کو تو ہر پوشیدہ چیز کا علم ہے۔ اس آیت کے اندر صاحب جواہر القرآن فرماتے ہیں ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اس میں مسئلہ توحید کا علی وجہ ترقی بیان ہے۔ پہلے سورہ محمد کے اندر لا الہ الا اللہ کہا، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی طرح سورہ فتح کے اندر تسبحوہ بکرۃ و اصیلا، یعنی معبود بھی وہی ہے، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، یہ بیان ہوا، اور یہاں پر سورہ حجرات کے اندر اسی مسئلہ توحید کو علی وجہ ترقی جو ہے وہ بیان کیا، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہٰذا معبود اور کارساز بھی وہی ہے، کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ بناؤ، اور نہ ہی حاجات اور مشکلات میں اس کے سوا کسی کو غائبانہ طور پہ مت پکارو۔ لہٰذا یہ جو ہے وہ شرک اعتقادی کی نفی کی جا رہی ہے اس کے اندر، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، تو لہٰذا پہلے جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا بیان تھا سورہ محمد کے اندر، اس کے بعد تسبحوہ بکرۃ و اصیلا، اور اس کے بعد سورہ حجرات کے اندر ان اللہ یعلم غیب السماوات، یہ مسئلہ توحید علی وجہ ترقی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کے بید جانتا ہے، ظاہر کا عمل سب، ظاہر اور باطن کا عمل سب اللہ کے سامنے ہے، اللہ اس کو جانتا ہے، اس کے سامنے باتیں نہ بناؤ، اس کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو، یہ مطلب ہے اس کا۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، یمنون علیک ان اسلموا من غیر قتال بخلاف غیرہم ممن اسلم بعد قتال منہم، وہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں، یعنی بغیر قتال کے، یہ اس کی تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ وہ بغیر قتال کے اسلام لائے ہیں، اس بات کا آپ پر احسان جتاتے ہیں، بخلاف دوسرے لوگوں کے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تو ان سے قتال ہونے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی باقی لوگ جو ہے وہ آپ سے قتال کر کے اسلام لائے، اور ہم جو ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ کوئی قتال نہیں کی، کوئی لڑائی نہیں کی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، اس کے باوجود ہم اسلام لے آئے ہیں، یہ ہمارا احسان ہے آپ پر۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ فرما دیجئے کہ مجھ پر تم اپنے
اسلام کا احسان مت جتاؤ۔ منصوب بنزع الخافض البائی ویقدر قبل ان فی الموضعین، یہ جو ہے مصنف رحمہ اللہ تعالی اسلامکم کی ترکیب بیان فرما رہے ہیں کہ یہ نزع خافض با کی وجہ سے منصوب ہے اور دونوں جگہوں پر ان سے پہلے با مقدر ہے، قبل ان فی الموضعین دونوں جگہوں پر، یعنی کہ ان سے پہلے ان اسلمو، اس سے پہلے بھی با مقدر ہے اور دوسری جگہ ان ہداکم ہے، یہاں پر بھی ان جو ہے وہ ان سے پہلے با مقدر ہے، یعنی بے ان اسلمو ہو جائے گا اس میں، اور اس میں بے ان ہداکم ہو جائے گا۔ ان دونوں صورتوں میں ان دونوں جگہوں پہ ان سے پہلے با مقدر ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف رہنمائی فرمائی، اس نے تمہیں ایمان کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائی، ان کنتم صادقین اگر تم واقعی سچے ہو، یعنی کس میں سچے ہو؟ فی قولکم آمنا، جو پہلی آیات کے اندر گزرا ہے قالت الاعراب آمنا، وہ آمنا جو انہوں نے کہا تھا، اگر تم اس آمنا میں سچے ہو، یعنی کہ تم واقعی اسلام لے آئے ہو، واقعی ایمان قبول کر لیا ہے، اس میں اگر تم سچے ہو تو پھر یہ تم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اس نے تمہیں ایمان کی توفیق نصیب فرمائی۔ فی ادعائکم الایمان، یہ جو ہے یعنی تمہارا جو دعویٰ ہے ایمان کا یہ شرط ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ محذوف ہوگا کہ پھر اللہ کا تم پر احسان ہے، یعنی یہ جو تمہارا دعویٰ ہے ایمان کا یہ شرط ہو جائے گا، اور اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر اس کا جواب ہو جائے گا، جواب محذوف ہوگا کہ فَلِلَّهِ الْمِنَّةُ عَلَيْكُمْ، تو اللہ کا تم پر احسان ہے، یعنی اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو پھر یہ اللہ کا تم پر احسان ہے، تمہارا اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز کو۔ ای ما غاب فیہما، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کا جو غیب ہے اس سے مراد وہ ہے کہ جو کچھ بھی ان کے اندر پوشیدہ ہے، جو کچھ بھی آسمانوں کے اندر اور جو کچھ زمین کے اندر پوشیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اللہ کو اس کا علم ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم اعمال کرتے ہو۔ بالیاء والتاء، یہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اختلاف قرات کی طرف اشارہ کر دیا کہ تعملون کے ایک قرات میں ہے اور دوسری قرات میں یا کے ساتھ یعملون بھی ہے، تو دونوں قراتیں ہیں اس کے اندر، اس تا کے ساتھ بھی ہے اور یا کے ساتھ بھی ہے۔ لا یخفی علیہ شیء منہ، یہ اس کی تفسیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے جو کچھ تم اعمال کرتے ہو، یعنی اس سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ زمین و آسمان کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے، ہر پوشیدہ چیز کو خوب جانتا ہے، اور جو کچھ تم اعمال کرتے ہو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں، نمبر 1 یمنون علیک ان اسلموا کا شان نزول ذکر کریں، نمبر 2 ان اللہ یعلم غیب السماوات میں کون سا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔